پاکستانیوں، آج 23 مارچ 2026 ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہوا تھا، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جہاں پر مسلمان اکثریت ہوں گے وہاں پر ہمارا ایک ملک ہوگا، جہاں پر حقیقی جمہوریت ہوگی، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، جہاں پر عوام کی حکمرانی ہوگی اور اس کا نام پاکستان ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت سے لے کر آج تک 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک نہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئی ہے، نہ آئین اور قانون کی بالادستی آئی ہے، نہ انصاف آیا ہے، اور نہ ہی بدقسمتی سے کبھی ہم آزاد ہوئے ہیں۔ پہلے ہم انگلینڈ کے انگریزوں کے غلام تھے، آج ہم کسی اور کے غلام ہیں۔ تب بھی ہم غلام تھے، آج بھی غلام ہیں۔ تب بھی ہمارے حکمران انگریزوں کو سلوٹ مارتے تھے، آج بھی ہمارا جعلی وزیر اعظم کسی دوسرے پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، حقیقی جمہوریت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں، یہاں پر آپ سب لوگ اس گراؤنڈ میں اکٹھا ہیں، تو یہ سیٹ بھی جو ہے آپ لوگوں سے چھینی گئی ہے، آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ آپ نے ووٹ کسی اور کو دیا تھا اور بیلٹ باکس سے نکلا کسی اور کا۔ بلوچستان کے عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا لیکن نکلا کسی اور۔ 17 سیٹوں سے یہ جعلی حکومت آج وفاق پر قابض ہے۔ بلوچستان میں بھی جعلی حکومت ہے، پنجاب میں بھی جعلی حکومت ہے، سندھ میں بھی جعلی حکومت ہے، آزاد کشمیر کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، گلگت بلتستان کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ صرف واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو عوام کی طاقت سے آئی ہے اور میرے عزیز پاکستانیوں، آج پورے پاکستان میں اس جعلی حکومت نے اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں نے جو ظلم، جو جبر، جو فسادیت شروع کی ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ یہاں بلوچستان میں بلوچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، بلوچ ناراض ہے۔ یہاں بلوچستان میں اور وہاں خیبر پختونخوا میں پختونوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، پختون ناراض ہے۔ پنجاب میں پنجابیوں کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کی چادر اور چار دیواروں کی پامالی ہو رہی ہے، پنجابی ناراض ہے۔ سندھ میں سندھیوں کی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ پورا پاکستان جو ہے ڈوب رہا ہے، پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں، پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی خود مختاری میں۔ کیونکہ ان کا انٹرسٹ بھی پاکستان نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ ہے آپ کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنا، پیسے چوری کرنا اور یہاں سے لے کر باہر لے جا کر وہاں پر جزیرے اور فلیٹ خریدنا، یہ ان کا انٹرسٹ ہے۔ ان کا انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، ان کے ساتھ کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے لیے انصاف کو ختم کرے، یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں
جو ان کے خلاف ہیں، جو پاکستان میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، جس طرح ملی مشر محمود خان اچکزئی صاحب، ان کی پارٹی، جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل تمام جماعتیں، یہ ان کے خلاف ہیں، ان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن جو جمہوریت پسند ہے، جو محب الوطن پاکستانی ہیں، جو پاکستان میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں انصاف چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آزاد میڈیا کی بحالی چاہتے ہیں، وہ لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے، وہ لوگ اب لڑیں گے، وہ لوگ آواز اٹھائیں گے، وہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے، وہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیں گے کہ تمہاری کوئی پالیسی ہمیں منظور نہیں ہے، ہم اس ہر پالیسی سے بغاوت کریں گے جو بند کمروں میں ہوگی، ہم ان ہر پالیسی سے، اس ہر پالیسی سے باغی ہے جو ان کے انٹرسٹ میں ہے، جو عوامی مفاد میں نہیں ہوگا، ہم اس کسی بھی پالیسی کو نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاکستانیوں، جس طرح کے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا مسائل ممالک ہیں، اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں، افغانستان کی پالیسی پر جو یہ بند کمروں میں بناتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ افغانستان چلے جاؤ۔ جب ہم ان کی بند کمروں کی پالیسی پر تنقید کرتے ہیں کہ ایران کے معاملے میں قوم کو اور پارلیمان کو اعتماد میں لو، تو کہتے ہیں کہ ایران چلے جاؤ۔ یہ پاکستان میں ہمارے باپ کا ہے؟ یہ پاکستان میرا ہے، میں ہوں اس پاکستان کا مالک، میں ہوں پاکستان کا عام شہری، اور پاکستان کا عام شہری ریاست ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج ہم ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں، کوئی بلوچی، کوئی پختون، کوئی پنجابی، کوئی گلگتی، کوئی کشمیری، کوئی سندھی۔ پاکستان میں اب اس وقت ایک ہی لیڈر ہے جس پر پورا پاکستان متفق ہے، جو قومی یکجہتی کی علامت ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ناحق قید ہے، اس کا نام ہے عمران احمد خان۔ جو نیشنل سیکیورٹی ضمانت ہے، جس کے ساتھ بھی جنگ ہے، جو کفار کی سرزمین پر کفار کے سامنے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے، جو اسلامی فوبیا کا نام لیتا ہے، جو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے۔ پاکستانیوں کو وہی لیڈر چاہیے ہے، اور وہ لیڈر ہی پاکستانیوں کو متفق کر سکتا ہے، وہی پاکستان کو سنبھال سکتا ہے، وہی پاکستان کو اٹھا سکتا ہے، وہی پاکستان کو ترقی دلا سکتا ہے، وہی پاکستان کو خود کو دلا سکتا ہے، وہ پاکستان کو خود مختاری دلا سکتا ہے۔ باقی پاکستان میں کوئی نہیں بچا، لیکن بدقسمتی سے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، وہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ عدالتوں سے ناامید ہو چکا ہے۔ کل اس کا بیٹا ٹویٹ کرتا ہے، جو ایجوکیشن کے بارے میں وہ بولتا ہے، وہ آپ سب نے سنا،
وہ مایوس ہو چکا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ عدالتیں یرغمال ہو چکی ہے. اس کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ یرغمال ہو چکی ہے. اس کو پتا ہے کہ تمام ادارے یرغمال ہو چکے ہیں. اگر وہ آج بھی کڑا ہے, ڈٹا ہے, نہیں جھک رہا, تو وہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے. ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے. ہم نے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. ہم نے اس کے لیے روڈوں پر بھی آنا ہے. ہم نے اس کے لیے گولی دکھانی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ نکلیں گے تو سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے. اس دفعہ نکلیں گے تو دو ہی نعرے ہوں گے, آزادی جمع, آزادی جمع, آزادی جمع. اس کے لیے تیاری ضروری ہے. اس تیاری میں میں لگا ہوا ہوں. میری پوری پارٹی پاکستان تحریک انصاف لگی ہوئی ہے. پوری پاکستان جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ لگی ہوئی ہے. ہمارے ملی بشر محمود خان اچردئی صاحب کو, علامہ ناصر عباس صاحب کو, عمران خان صاحب نے ہی اختیارات دیے ہیں مذاکرات کا بھی اور احتجاج کا بھی. تو ہم آپ لوگوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے حق فیصلے میں کھڑے ہیں. اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کا انتظار کریں گے. اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میرا سینہ ہوگا, میں سب سے آگے ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرے پاکستانیوں, انشاءاللہ میرے پاکستانیوں, عمران خان صاحب نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے سویٹ موومنٹ کی, وہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج بلوچستان میں بھی 2-3 پروگرامز ہیں, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آزاد جموں کشمیر والوں, کشمیریوں, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد گلگت بلتستان جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد بھی عوالی والوں, آپ جو ہے میرے لیڈر کا شہر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی عوالی بھی آ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ راولپنڈی بھی آ رہا ہوں. اب اس تحریک کو انشاءاللہ مزید تیز کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ مزید جدوجہد تیز کریں گے. آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے, آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کھڑے رہنا ہے. آپ ہی ہماری طاقت ہے. ہم پھوٹ پالشیاں نہیں ہیں, عوام کی طاقت ہی ہماری طاقت ہے. آپ لوگ ہی ہماری طاقت ہے. آپ لوگوں نے ہماری طاقت بنے رہنا ہے. آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا ہے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں, محمود خان اچردئی صاحب کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے اور جو ہماری باقی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پوری دنیا کی طاقت اکٹھی ہو جائے, ہمیں نہیں چکا سکتی انشاءاللہ تعالیٰ. پوری دنیا کی دولت اکٹھی ہو جائے, ہماری قیمت نہیں لگا سکتی انشاءاللہ تعالیٰ. صرف آپ لوگوں نے اعتماد رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ سب کو. جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں تنظیم کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ, واقعی میں آپ سے متاثر ہوا ہوں. اتنی سخت گرمی میں, اتنی دھوپ میں آپ مسلسل بیٹھے رہے ہیں اور سن رہے ہیں. میں آپ کی حوصلے کی تعریف کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اب احمد ولی شہید جسے ڈی چوک گولی لگی 26 نومبر کو اس کے گھر پہنچے ہیں. اور اس طرح کے کچے گھر تھے جن گھروں سے نوجوان عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے تھے, اسلام آباد پہنچے تھے اور جنہیں گولی مار کے شہید کیا گیا. سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ احمد ولی شہید کا گھر ہے جہاں اس ٹائم وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پہنچے ہیں. یہ آپ دیکھیں جی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اس ٹائم احمد ولی شہید کے گھر موجود ہیں اور دعا کرنے کے لیے. احمد ولی